ہم اپنا خون دینے کے لیے اس ملک کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی سسٹم بنے. دیکھیے آج لوگ تکلیف میں ہیں، رو رہے ہیں، اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کمال ہے کہ انہوں نے 70s میں آ کے تعلیم غریب کے لیے مفت کی، تو تب یہ غریب پڑا. میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی. ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو شہید، بے نظیر بھٹو شہید اور بلاول بھٹو سے محبت کرنے والے کو جیالہ کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک ایسے ہی جیالے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے راولپنڈی اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے لیے بہت سی قربانیاں دیں اور بہت محنت کی. ہم ان کے ساتھ آج تفصیلی انٹرویو کریں گے، ان کی قربانیوں، جدوجہد اور ان کے علاقے کی صورتحال، اور خصوصاً آج اس مہنگائی کے دور میں جو مسائل سامنے آئے ہیں ان کو کس طرح سے پروٹیسٹ کرنا ہے، کس طرح سے احتجاج کرنا ہے. تو ہم یہ سردار مصطفیٰ صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جناب سردار صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں. جب سے ہوش سنبھالا اور آج تک آپ نے ہر دور دیکھا، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی کیا خدمات ہیں، آپ نے کیا قربانیاں دیں اس پیپلز پارٹی اور عوام کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا بہت مشکور ہوں، خبرنامہ ٹیم کا. آپ نے سوال کیا کہ کیا خدمات یا قربانیاں ہیں. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ایک لازوال قربانیوں کی ایک بڑی لمبی داستان ہے، اور یہ قربانیاں کسی کارکن نے تو دی، لیکن ہماری صف اول کی قیادت نے اپنی جانیں دے کے شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو، شاہ نواز بھٹو، میر مرزا بھٹو، ان سب کے جنازے اٹھائے گئے. اور اس کے بعد اگر ہم اپنی کوئی بات کریں کہ ہم نے کوئی قربانی دے دی، وہ اس کے آگے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک چھوٹے لیول کا میں ایک کارکن ہوں. مجھے کالج دور میں، اسٹوڈنٹ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو پڑھا، مجھے اچھا لگا. اس کے اوپر ہم نے سٹارٹنگ کی، ایک جدوجہد کی اسٹوڈنٹ دور سے لے کے، اور بہترین انداز میں اپنے پاس سے جو کر سکتے تھے ہم نے کی. اس ٹائم شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی، وہ ہمیں ویسے ہی پسند تھی، تو پی ایس ایف کا بڑا عروج تھا، تو وہاں سے ہم نے ایک جدوجہد کا آغاز کیا جو آج تک جاری ہے. یہ اس کا تسلسل کسی دور میں نہیں ٹوٹا. دراصل ہماری جو محبت تھی اپنے قائدین کے ساتھ، وہ بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی لالچ کے تھی. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو راستے میں ہم بھٹک جاتے، لیکن وہ ایک قربانیوں کا سلسلہ، ایک ان کی شہادت. محترمہ میرے سامنے شہید ہوئی جب لیاقت باغ میں ان کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، شہید کیا گیا، تو میں وہیں پہ موجود تھا. تو ہم نے اپنی قائد سے ایک وعدہ کیا تھا کہ پوری زندگی تیرے فلسفے پہ چلیں گے، اور الحمدللہ کوئی ہمیں اس راستے سے ہٹا نہیں سکا. ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کسی بھی جماعت کے سیاسی کارکن کی کیا تعریف ہے، اس کو کس پیمانے میں دیکھا جائے کہ جو اس میں وہ پورا ہوتا ہے. دیکھیے میرے نزدیک سیاسی کارکن سب سے اہم ہے. آج سیاسی کارکن کی شارٹیج ہے. آج پیراشوٹر، آج مفاد پرست ٹولہ، آپ اس کا انجام دیکھیں. آپ نے تحریک انصاف کا زوال دیکھا، صرف اور صرف کارکن نہ ہونے کی وجہ سے، اور جو کارکن تھے ان کی حوصلہ افزائی نہ ہونے کی وجہ سے، ان کو نگلیکٹ کرنے کی وجہ سے ایک جماعت ایک دم سے عروج سے زوال میں صرف 4 سے 5 سال کے اندر آ گئی ہے. ایک سیاسی کارکن کو بنتے ہوئے 30 سے 40 سال لگتے ہیں، جبکہ ایک لیڈر تو کوئی بھی جو پیسے والا، آج کل بڑی شارٹ سی مختصر سی تاریخ ہے، جس کے پاس 4-5 اچھی گاڑیاں، گارڈ ہیں، وہ لیڈر بن جاتے ہیں. لیکن کارکن بنتے ہوئے آپ کے کم سے کم 30 سال، اور یہی کارکن ہیں. دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب جیل میں ڈالا گیا نا، تو ان کے پیچھے اسٹوڈنٹوں نے تحریک چلا لی، ہر بندے نے، مزدوروں نے اپنی تحریکیں چلائی، اور اس کے نتیجے میں جیلیں بھر گئی، خود سوزیاں ہوئی. وہ تو مطلب پھانسیاں دی گئی، کوڑے مارے گئے، شاہی قلعے میں عورتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. بڑے بڑے مطلب یہ میرے استاد سردار سلیم مرحوم، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ابھی 2 ہفتے قبل وہ فوت ہوئے. ان کی آپ خالی ہسٹری پڑھیں کہ وہ کیا کیا انہوں نے قربانیاں دیکھی. اور بڑے بڑے اورنگزیب ظفر خان صاحب ہیں،
وہ آج کینیڈا میں ہیں، تو ان کو 16 سال کی عمر میں پھانسی ہوئی، تو وہ اقوام متحدہ نے نوٹس لے کے ان کو بچایا. تو یہ بڑی تاریخ ہے. ادریس طوطی، آپ ایاز بیگ، ایاز سمو کو دیکھیں، دیکھیں کیا لوگ تھے، رزاق جرنا. اور میں نے وہ دوستوں کو اپنے بتاتا رہتا ہوں نا، یہ شاہدہ جبین صاحب کے بھائی تھے، تو ان کو جب پھانسی ہوئی نا تو وہ جیل کی بارک میں تھے، تو وہاں پہ انہوں نے وہ سگریٹ پیتے تھے، تو اس سگریٹ کی کلیوں سے انہوں نے تاج بنایا. تو جب آخری ملاقات میں شاہدہ جبین صاحب گئی ملنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میری جب بہن بے نظیر آئے گی تو یہ تاج اس کے سر پہ پہنانا اور اس کو بولنا کہ ایک غریب کارکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اور جب وہ شہید ہوئے اور ان کو محترمہ ان کے گھر پہ گئی تو وہ تاج جب پہنایا گیا تو محترمہ رو پڑی. تو وہیں پہ یہ سلمان تاثیر جو تھے، انہوں نے جلسے میں محترمہ کو سونے کا تاج پیش کیا، تو انہوں نے کہا میں اس کی حقدار نہیں، شاہدہ جبین ہے، تو شاہدہ جبین کے سر پہ رکھا گیا تھا. تو یہ بڑی قربانیاں جی، اور لیڈر اپنے کارکنوں کی قربانیاں یاد رکھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں. آج عمران خان جس حال میں ہے، اس کے اوپر کوئی کمنٹس آپ کیجیے. دیکھیے خان صاحب، ایک چیز یاد رکھیے گا، سیاسی ہونا بڑی، ایک انسان جو سیاست ہے نا، وہ بیسکلی کیا ہے کہ سیاست آپ کو رواداری سکھاتی ہے جی، اور کسی بھی چیز کا حل سکھاتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہمارا مینیفیسٹو کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کے حوالے یہ مسائل کرو، وہ حل کر لیں گے، وہ بیٹھ کے حل کر لیں گے. انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے، آج انڈیا آگے ہے تو وہاں پہ ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آگے ترقی کیوں کر گیا. وہاں پہ وہ سیاستدانوں نے ٹیپیکل وہ نہرو، گاندھی، اور وہ سلسلہ چلا، وہ آج تک چل رہا ہے، اور وہ آج دیکھیں کہاں پہ ہیں. وہ یہاں پہ بدقسمتی سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ سیاستدان ہی سب سے بڑا چور ہے، سب سے بڑا ڈاکو ہے، سب سے لٹ گیا ہے وہ سارے قوم کو. ایک سیاستدان کو ہم نے ایسی گالی بنا دی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ سیاستدان قتل ہوتا ہے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں. سیاستدان کو چوک چوراہوں میں گالیاں پڑتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کسی ادارے کی طرف منہ کر لیں، آپ کو سزائیں، آئے روز قانون بنتے ہیں کہ اداروں کے خلاف بول نہیں سکتے، اداروں کے خلاف. آپ ادارے ہمارے یہ ایسے کام کرتے کیوں ہیں؟ بالکل، سوال ایسا ہے. اسی طرح یہی کام خان صاحب نے کیا. خان صاحب کے اندر سیاسی شعور نہیں تھا. وہ ون مین شو ہے. ون مین شو جمہوریت نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ اگر اپنے آپ کو سیاسی سیٹ اپ میں ڈالتے ہیں تو آج بھی دیر نہیں ہوئی ہے. آپ مل کے بیٹھے سب کے ساتھ. کل آپ انہی کے ساتھ تھے. یہ تو آپ نے جب آپ کو اٹھانے والی طاقتوں نے اٹھایا تو آپ ان کے خلاف ہو گئے. اس سے پہلے تو آپ ان سب کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان سب کے ساتھ چلتے تھے. آج چلیں، آپ سیاسی بنیں، آپ بیٹھیں، ڈائیلاگ کریں، سارے معاملات کریں. ابھی بھی دیر نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈے 1 سے بلاول صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا ہم نہ پابندی لگانے کے خلاف ہیں. اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو بین نہیں کیا گیا. اور پھر انہوں نے خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر بھی، آپ کو لاسٹ تقریر بھی ان کی یاد ہوگی، انہوں نے کہا کہ یہ پکڑ دکڑ کی سیاست چھوڑ دو، اب ہمیں آگے نکلنے دو، اس ملک کو ترقی کرنے دو. ہم یہی ایک اٹھتا ہے دوسرے کو گرفتار کرواتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے اس کو گرفتار کرتا ہے، ہم ادھر ہی الجھے رہیں گے. اب ہم دیکھیں آج جو ہمارے مسائل پیش کر، آج دیکھیں نا آپ بجلی کے بلوں میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، سفید پوشہ تباہ ہو گئے. ہم جیسے لوگ سوچ رہے ہیں بل کہاں سے جمع کروائیں گے. تو وہ جو فیکٹری کے اندر 15,000 کا ملازم ہے، ایک تو ناانصافی دیکھیں کہ آج کے دور میں فیکٹریز کے اندر آپ کو 15 سے 16,000 روپے 12 سے 14 گھنٹے کام کروا کے مل رہا ہے. یا تو آپ ان کو 60,000 روپے تنخواہ کریں، پھر ان کے اوپر بل دیں. آئی ایم ایف، ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے قرضے لے کے آپ عوام کو ذلیل کر رہے ہیں؟ آپ اس اشرفیہ کو کیوں نہیں لگام ڈالتے کہ جو اٹھنے کے پیسے لیتا ہے، بیٹھنے کے پیسے لیتا ہے، رائٹ لیفٹ ہونے کے پیسے لیتا ہے، کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتا ہے اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ نے اس کو کیوں یونٹیں فری دی ہوئی ہیں؟ آپ نے ججوں کو 2-2 ہزار یونٹیں کیوں دی ہوئی ہیں؟ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے کہ آپ 130ویں نمبر پہ کیوں ہیں؟ پوری دنیا کے اندر عالمی رینکنگ پہ 130 پہ ہماری عدلیہ کیوں ہے؟ اور 57,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں. سر اس کے علاوہ آپ بیوروکریسی ہماری کیا کر رہی ہے؟ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر آج انسانوں کی لاشیں گر رہی ہیں روڈوں کے اوپر، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے. کسی محکمے میں آپ چلے جائیں، اب اسلام آباد کے اندر پٹواری کتنے ہیں؟ 15-20 پٹواری بیٹھے ہوئے پورے اسلام آباد کے موزک ہائی جیک کرنے کے لیے. آپ فرد لینے کے لیے جاتے ہیں، دیتے ہیں آپ کو وہ دن دہاڑے. یہ ہم ماڈل ٹاؤن ہمگ میں رہتے ہیں، ہماری یہ سی ڈی اے کے ٹاؤن ہے، یہ ساتھ میں ہماری ساری باؤنڈری ڈی ایچ اے کے ساتھ لگتی ہے. ہمارا تقریباً
1000 سے زیادہ کنال یہاں پہ زمین ریکوائرڈ تھی، وہ پارکس کے لیے، ہمارے یہ ہاسپٹلس کے لیے، ڈگری کالج کے لیے ریزرو پڑی ہوئی تھی، پلاٹس تھے وہاں پہ کمرشل مارکیٹس تھی، وہ سب پہ وہ دن دیہاڑے قبضے کر رہے ہیں، گنڈے بٹھائے ہوئے ہیں. ابھی بھی ہم وہیں سے اٹھ کے آ رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے سارے کام، کوئی انتظامیہ بولنے، اے سی آتا ہے وہ خاموش، کچھ بھی نہیں کر کے جاتا، پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. عدالت میں ریٹ چل رہی ہے، اے سی صاحبان، ڈی سی صاحبان، کمشنر، چیئرمین سی ڈی اے، سب کے دروازے ہم نے کھٹکھٹا دیے، سب جگہ خاموشی ہے. اچھی گورننس ہوگی تو امن امان بھی ہوگا اور خوشحالی بھی ہوگی. لیکن اب سب سے بڑا پرابلم گورننس کا ہے اور بیڈ گورننس کے باعث لوگ پریشان ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ رہائشی ہیں ماڈل ٹاؤن اسلام آباد کے، اور آپ نے پیپلز پارٹی کے کئی دور دیکھے، تو آپ نے کیا خدمت کی اپنے علاقے کی بحیثیت ایک پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہونے کے؟ آپ نے یہاں کیا اور کیا کام ہے، کیا مشکلات ہیں یا کیا پرابلمز ہیں جن کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، جیسے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلام آباد نام کا اسلام آباد ہے، یہاں پہ اتنی ساری مسائل ہیں کہ آپ ان کو بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے. ابھی میں نے ایک موضوع شروع کیا تھا قبضے کا. جی. پورے اسلام آباد میں قبضہ گروپوں کا راج ہے، پولیس اپنے کام نہیں کر رہی، نہ اے سی ڈی سی آپ کا کوئی کام کرتا ہے، سب اے سیوں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ سب اچھا ہے کہ جو رپورٹ ہے نا، اس نے ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی. ہمارے افسر شاہی، ہمارے سیاستدان اے سیوں کے اندر لیٹ کے اپنے چمچوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، تو وہ نیچے گراؤنڈ پہ آتے ہی نہیں ہیں. ہمارے سیوریج اپ گریڈ ہونے، پورے اسلام آباد کے اپ گریڈ ہونے کے قابل ہیں. ہماری سڑکیں، بائی پاس روڈیں نہیں ہیں، جو سڑکیں ان کے ٹریفک آپ دیکھیں جام ہوتے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں. سیوریج پورے علاقے میں بہ رہی ہے، کوئی نظام تعلیم نہیں ہے. اسکول ہیں تو ان میں اساتذہ اسٹاف ہے ہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے لوگ پرائیویٹ، آج مجھے بتائیں کہ ایک بندہ 20,000 روپے تنخواہ لیتا ہے، وہ پرائیویٹ میں ایک بچے کی 5,000 فیس کہاں سے دے گا؟ تو وہ ظلم نہیں ہے؟ دیکھیں، ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے. ہمارے قائد نے جب یہ پاکستان حاصل کیا تھا، اس کا کیا مینیفیسٹو تھا کہ سب کے لیے برابر ہوگا، بالکل امیر اور غریب کا بچہ ایک جگہ پڑھے گا. لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے، اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کمال ہے کہ انہوں نے 70s میں آ کے تعلیم غریب کے لیے مفت کی، تو تب یہ غریب پڑھا. انہوں نے میٹرک تک تعلیم کو مفت کیا، تب یہ غریب پڑھا. سرکاری ادارے بنائے، اس کے اندر بچے گئے. لیکن آج ہم نے اس سب چیزوں کو چھوڑ کے پھر واپس پرائیویٹائزیشن کی طرف کیا، کیونکہ ہم نے سرمایہ دار کو چنا. آج ہمارا سب سے دیکھیے ڈرا بیک یہ ہے کہ ہم جن کو نمائندے چنتے ہیں نا، جب وقت آتا ہے الیکشن کا، تو ہم برادریوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ہم جتھوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ہم مذہب کے نام کے اوپر بلیک میل ہوتے ہیں، ہم قبائل کے نام پہ بلیک میل ہوتے ہیں. اور وہ کر کے تو ہم ایک نمائندہ چنتے ہیں جو 5 سال ہمارا استقصال کرتا ہے، اور 5 سال کے بعد ہم 5 سال رو کے پھر 5 سال کے بعد ایک نیا فراڈی آتا ہے، وہ ہمارے ساتھ فراڈ کرتا ہے. اب ہمیں جاگنا ہوگا. اب موجودہ بلوں کی صورتحال کے اوپر یہ جو احتجاج کی ایک تحریک جو راولہ کوٹ سے شروع ہوئی ہے، تو الحمدللہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اگر توڑ چڑھ گئی نا، دیکھیے یہاں پہ جہاں پہ انصاف نہیں ہے نا، آپ کو بجلی کے بلوں کے لیے آج مزاحمت کا سامنا ہے. بالکل. کل آپ کو گیس کے بل، ایشو آئیں گے، پیٹرول کے لیے ابھی 1 تاریخ کو آنے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اسکول کی فیسز کے لیے اٹھنا پڑے گا، آپ کو سیوریج کے لیے اٹھنا پڑے گا، آپ کو گلی محلے کی پختگی کے لیے اٹھنا پڑے گا، آپ کو دنیا کے ہر مسائل کے لیے یہاں پہ لڑنا پڑے گا. تو ہمیں تیار رہنا ہوگا. دیکھیں، ہم جب جاگ گئے نا تو یہ لوگ سدھر جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، پھر اپنے اوقات اور حیثیت میں آ جائیں گے. ابھی فی الحال ہم سوئے ہوئے ہیں، تو یہ ہم پہ راج کر رہے ہیں. سردار صاحب، آپ یہ بتائیے کہ الیکشن یہ 90 دن میں ہوں گے یا آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، ہماری جماعت کا سٹانس ہے کہ ہونے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف بھی اسی سٹانس پہ قائم ہے، JUI بھی ہے. دیکھیے، جمہوری حق ہے، جی، یہ عوام سے نہیں چھینا چاہیے. یہی ہمارے لیے مسائل کیا آتے ہیں کہ کبھی ہم کسی ہولیے بانے سے 11 سال ہمارے اوپر کیوں ڈکٹیٹرشپ مسلط ہوئی ہے. اگر آن ٹائم الیکشن ہوں اور فری اینڈ فیئر ہو، چاہے کوئی بندہ جیت کے آتا ہے XYZ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں اس ملک کے اندر، تاکہ یہ ایک سلسلہ چلے اور یہاں سے اچھے لوگ آئیں،
اچھا ایک سسٹم بنے, اس ملک کی بہتری ہو. ہمیں اس ملک سے محبت ہے, ہم نے اس ملک کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا. ہم مشکل بھی اسی میں کاٹیں گے, ہر ٹائم کاٹا ہے تو آئندہ بھی کاٹیں گے, ہماری نسلیں بھی کاٹیں گے. ہم اپنا خون دینے کے لیے اس ملک کے لیے تیار ہیں, لیکن کوئی سسٹم بنے. دیکھیے آج لوگ تکلیف میں ہیں, رو رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت ساری مائگریشن ہو رہی ہے, لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں. وہ ایسی کوئی نا امیدی نہیں ہے. دیکھیے جہاں کہیں بھی سہولت کا فقدان ہو, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور کہا گیا ہے کہ کبھی مشکل آیا آپ ہجرت کریں. تو فیملی کا ایک فرد آگے پیچھے جاتا ہے, وہ پوری فیملی کو کرتا ہے. فورن ریمیٹنس, دیکھیں بھٹو صاحب نے اپنا پاسپورٹ بنا کے دیا, آج ہماری آدھی سے زیادہ معیشت فورن ریمیٹنس پہ چلتی ہے. تو ہم باہر جائیں گے, وہ ڈالر کے ساتھ پیسے بھیجیں گے تو اس ملک کا بھی نظام چلتا ہے. اس میں کوئی حرج والی یا مایوسی والی بات نہیں ہے. ہم لوگ ہیں, ہم یہیں پہ عوام کے نمائندے ہیں, عوام کے اندر ہیں, عوام میں ہی رہتے ہیں, عوام کے اندر ہی مشکلات برداشت کریں گے. لیکن جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہمیں ملنی چاہیے. الیکشن آن ٹائم ہوں, لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں, جو ہمارا بیسک رائٹ ہے آپ کا روٹی کپڑا اور مکان, وہ ہمیں ملنا چاہیے. بالکل. تو ناظرین, آپ نے سردار مصطفیٰ صاحب کی باتیں سنی اور بہت تفصیل سے سنی. انہوں نے بڑے اہم ایشوز پر گفتگو کی اور ان کا حل بھی بتایا. اور پیپلز پارٹی کو اس دفعہ مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے اس احتجاج میں, اس معاملات کو اور عوام کی حمایت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. سردار صاحب, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. سر ہم آپ کی مشکور ہیں, آپ نے ہمارا موقف لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ہماری جو تحریک چل رہی ہے نا, اس میں ہمارا بھی مال ٹاؤن کا بھی بڑا حصہ ہے. ہم نے یہاں پہ غیر جماعتی تمام پلیٹ فارم, ابھی آپ کے آنے سے پہلے بھی میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے یہاں پہ احتجاج رکھا ہوا اپنی اپنی سطح پہ. ابھی میں نے کل خواتین کا بہترین ایک نظام کے احتجاج کروایا ہے, اور انشاءاللہ ابھی ہم ساری جماعتیں مل کے ایک بہترین کال دیں گے. دیکھیے ہم یہ کریں گے تو ہماری آواز اوپر پہنچے گی, سنی جائے گی. نہیں تو ہم لوگ یہیں پسے رہیں گے, ان مسائل کے اندر ہم دفن ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو مشکل ٹائم گزارا ہے وہ ہماری آئندہ آنے والے بچوں کو, ہماری نسل کو نہ گزارنا پڑے. اس کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی عوام کے ساتھ جو جو جہاں پہ بھی ہے وہ اپنا کردار ادا کرے یار. ایک تو یہ آئندہ الیکشن آنے والے ہیں, اس میں آپ بہترین نمائندہ چن لیں. ایک دفعہ یہ برادری ازم کو اور یہ ساری چیزوں کو شکست دے کے ایک اچھا سا نمائندہ آپ چن لیں اپنا, تو ہمیں یہ مشکلات ختم ہوتی جائیں گی. وہی ہمارا نمائندہ اندر جا کے نا ہمارے لیے قانون سازیاں کرے گا. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوکل باڈیز کے جو ہمارے یہاں پہ بیسک ہمارا جو فقدان ہے وہ اس وجہ سے کہ ہماری ایک تو لوکل باڈیز نہیں ہیں. وہ لیڈرشپ ہمیشہ لوکل باڈیز سے, اسٹوڈنٹ تنظیموں سے, یونین سے, لیبر یونین سے اٹھتی ہے. یہ تینوں کا ہم نے گلا گھونٹ دیا. تو ہمارے پاس کیا آئیں گے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی موجودہ دور میں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بیان دینے ہیں. وہ رنگیلا شاہ کی کابینہ ہے, ایک سے ایک آ کے مسکرہ اڑاتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ عوام کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب یہ نیچے سے ایک سانچہ تیار ہوگا, ایک چیز اٹھ کے اوپر آئے گی, کامیابی ہماری ہوگی. ہم اس لیے جدوجہد کرتے ہیں کہ جو مشکلات ہم نے برداشت کی ہماری آئندہ آنے والی نسل کو برداشت نہ کرنی پڑے. یہ وہ پیغام ہے جو سردار مصطفیٰ صاحب نے آپ لوگوں کے دیا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.